بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے دعا کی شکل میں۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے، وقال ربکم، تمہارا رب پوری کائنات کو اور خاص طور سے قرآن کے ماننے والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو، ربکم، تمہارا رب جو تمہارا خیال کرتا ہے، تمہارا رب ہے جس نے اپنے کو رب العالمین کہا، کل کائنات کا رب، کتنی محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو کتنی محبت کے ساتھ یہ تحفہ دے رہا ہے اور ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تم کو دوں گا۔ الحمدللہ، یہ رب کی طرف سے ہم سب کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے۔ بادشاہوں کے لیے بھی، حاکموں کے لیے بھی، محکوموں کے لیے بھی، فقیروں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، فقیروں کے لیے بھی، عالیشان محلوں میں رہنے والوں کے لیے بھی، جھوپڑیوں میں رہنے والوں کے لیے بھی، سب کو، کیونکہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ بادشاہ ہے تو اس کا محتاج، حاکم ہے تو اس کا محتاج، مالدار ہے تو اس کا محتاج، صاحب ثروت ہے تو اس کا محتاج، فقیر ہے تو اس کا محتاج۔ ہر انسان، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، اور وہ بڑی محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو اور خاص طور سے ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو کہتا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے، وقال ربکم، تمہارا رب، اے انسانوں تمہارا رب، اے میرے بندو تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ آج ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے اس کے سامنے ہاتھ اٹھانے چھوڑ دیے، جبکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے اور بہت اپنے بندے پر کرم کرنے والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے شرم کا لفظ نہیں بولنا، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ تمہارا رب بہت شرمیلا ہے، اس کو شرم آتی ہے۔ حالانکہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے اور وہ کسی سے شرماتا بھی نہیں ہے، وہ تو کریم ہے، وہ بادشاہ ہے، کل کائنات اس کی ہے، ہر کوئی اس کے قبضے میں ہے، لیکن اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا، اس لفظ کو استعمال کیا جو بندہ سمجھتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کو واپس کروں، کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی مدد نہ کروں۔ شرم کا مطلب کہ میرے اندر اس کے تئیں محبت ہے، میرے اندر اس کے تئیں ہمدردی ہے، کچھ بھی ہو جائے میں اس کو اپنے در سے واپس نہیں کروں گا۔ اور مالک ملک، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، نہیں لوٹا سکتا۔ آج ہم نہ ہاتھ اٹھانے چھوڑے، مسجدوں میں جاؤ،
ایسی نمازیں ہو گئی ہیں کہ آئے اور گئے، دعاؤں کا پتہ بھی نہیں، دعائیں کرنی چھوڑ دی، ہاتھ اٹھانے چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام کی خصوصیت یہ تھی، راتوں کو رونا، دن میں بندوں کی مدد کے لیے اپنے کو بھلانا اور محنتیں کرنا۔ حضور کریم علیہ السلام کی زندگی خود راتوں کو پیروں پر ورم آ جایا کرتے تھے، اس قدر مانگتے تھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ دل سے، سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابل رہی ہو۔ آج ہم سے یہ اللہ کی نعمت چھین گئی۔ مردوں نے مانگنا چھوڑا، عورتوں نے مانگنا چھوڑا، بچوں نے مانگنا چھوڑا، جوانوں نے مانگنا چھوڑا، بوڑھوں نے مانگنا چھوڑا۔ اس کے در سے بالکل ہم آج دور ہو گئے ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھتے نہیں، ذہن میں بھی نہیں آتا کہ اس سے مانگنا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر، ہماری مسجدوں کا، ہمارے گھروں کا ماحول ہم سب کے سامنے ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اللہ کے در پہ اپنے کو بالکل سراپا محتاج بنا کے پیش کر دو۔ جب تک یہ خصوصیت ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہماری نصرتیں اور مددیں نہیں ہوں گی۔ دعاؤں سے عبادتوں میں جان پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ اس سے مانگتا ہے، ایک دفعہ مانگے گا، دوسری دفعہ مانگے گا، تیسری دفعہ مانگے گا، ضرور اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ مانگنے کی عادت ڈال لے۔ جب انسان مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، تو اس کو مانگنے کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، اس کی زبان پہ چڑھ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ جب مانگنے کی عادت ہوگی، وہ بندوں کو اپنے سامنے ہاتھ اٹھوا کر بہت پسند کرتا ہے۔ حالانکہ وہ بندے کو ہاتھ اٹھوانا یا بندوں کو کی زبان سے کہلوانا اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ دل کے بھید سے واقف ہے۔ لیکن جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو ہاتھ اٹھے ہوئے بڑے پسند آتے ہیں۔ آج امت مسلمہ اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھا دے، نمازوں میں اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائیں، مائی بہنیں اپنے گھروں کے اندر اپنے ہاتھ اٹھائیں، نمازوں کے بعد، سجدوں کے بعد اپنے ہاتھوں کو اس مالک کے سامنے اٹھائیں، رات کے گھوپ اندھیروں میں اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے اٹھائیں، جب بھی موقع ہو اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے کو فقیر بنا کر، محتاج بنا کر اس کے سامنے اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ اس کو ترس آ جائے۔ اس سے گناہوں سے بھی حفاظت ہوگی، نمازوں میں جان پیدا ہوگی، چاشنی پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، افسوس ہوتا ہے آج ہم نے مانگنا چھوڑا۔ نمازوں میں آتے ہیں، مسجد میں ایسے آتے ہیں جیسا کہ کسی نے چھوڑے ہوں زبردستی کے، آؤ، اور فوراً مسجد سے نکلے اور چل دیے، ہاتھ اٹھے نظر نہیں آتے۔ اچھے اچھے بھائیوں کو دیکھا ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں اللہ کے سامنے، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ ہماری مسجدیں اللہ دعاؤں سے ویران ہو گئی ہیں، تلاوتوں سے ویران ہو گئی ہیں۔ بھاگے جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تیزی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تیزی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم ایمان والے ہیں، قرآن والے ہیں، اور یہی قرآن کہتا ہے وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے اے ایمان والو، ربکم، تمہارا رب روزی وہی دیتا ہے۔ ایسے بھاگتے ہیں دکان کی طرف، ایسے بھاگتے ہیں کھیت کی طرف، ایسے بھاگتے ہیں اپنے کاروبار کی طرف کہ رب وہی بن گئی۔ زمین کو رب بنایا، دکان کو رب بنایا، اپنے کاروبار کو رب بنایا، اپنے بڑوں کو رب مانا، اپنی فیکٹریوں کو رب بنایا، تو اس رب نے ہماری فیکٹریوں کو ناکام کر دیا، کھیتوں میں بے برکتی ڈال دی، دکانوں میں بے برکتی ڈال دی۔ اس کو رب مانو۔ رب وہ ہے صرف وقال ربکم، تمہارا رب۔ رب کہاں ہے؟ رب روزی میں دیتا ہوں، میرے بندو روزی رساں میں ہوں، اسباب تم اختیار کرتے ہو۔ روزی رساں میں ہوں، ہاتھ تو اٹھاؤ، اسباب اختیار کرو، پھر میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، محنتیں کرو، میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ بار بار قرآن کریم کے اندر تمہارا رب، رب کبھی آسمان کا رب، کبھی زمین کا رب، کبھی ہواؤں کا رب، کبھی فضاؤں کا رب، وہ تمہیں بار بار پکارتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کی طرف دھیان دیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا
دعا آئی ہوئی مصیبت سے بھی چھٹکارا دیتی ہے اور جو اب تک مصیبت نہیں آئی اس سے بھی نجات دیتی ہے. آئی ہوئی مصیبت سے بھی بچاتی ہے دعا, اور جو ابھی آئی نہیں آنے والی ہوتی ہے دعا اس کو بھی ٹال دیتی ہے. اور آگے اسی حدیث میں ہے کہ بلا آتی ہے تو دعا اس کو پکڑ لیتی ہے. اسی حدیث میں آگے ہے کہ بلا آتی ہے, مصیبت آتی ہے, بیماری آتی ہے, بے برکتی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, اللہ کی طرف سے اب بندے کی آزمائش کے لیے مختلف مصائب آتے ہیں تو دعا اس کو پکڑ لیتی ہے. فَيَلْقَاهُ الدُّعَاء, دعا اس کو پکڑ لیتی ہے. فَيَفْتَلِجَانِ, دونوں آپس میں جھگڑتی رہتی ہیں, دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پکڑتی ہیں. وہ اس کو کھینچتی ہے, وہ دعا بیماری کو کھینچتی ہے, بیماری دعا کو کھینچتی ہے, یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت تک وہ اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو کھینچتے رہیں گے اور اس تک وہ آنے نہیں دے گی دعا. حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اس سے ہم محروم ہو گئے ہیں. صحابہ کی سب سے بڑی خصوصیت, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ راتوں کو خدا کے سامنے دھاڑے مار کر روتے تھے. ان کی جھوپڑیوں سے, ان کے مکانوں سے, ان کی قیام گاہوں سے رونے کی آوازیں آتی تھی. میرے بھائیو, ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں. اس ہتھیار کو مضبوطی سے پکڑو. نمازوں کے بعد دعائیں مانگو, جو خاص اوقات ہیں دعاؤں کے ان میں دعائیں مانگو. قرآن کریم کی تلاوت کرو, ختم قرآن پر دعائیں مانگو. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ. قرآن کریم کے ختم کے بعد دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. شام کے وقت, صبح کے وقت اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو رات میں جب آنکھ کھلے کسی وقت 2 منٹ کے لیے اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی جائیں. یہ چیز ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے, برابر دیکھنے میں آتا ہے. مسجدیں دعاؤں سے ویران ہو گئی ہیں. مسجدوں میں آتے ہیں باتیں کرتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں باتیں کرتے ہیں, مسجد کے دروازوں سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں, وضو خانے پر باتیں ہوتی ہیں, وضو کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں, تکبیر ہوتی ہے تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں, سلام پھرتے تو اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسی نماز ہے؟ یہ قرآن کی نماز نہیں ہے, یہ حدیث کی نماز نہیں, یہ حضور کریم علیہ السلام کی نماز نہیں, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز نہیں, عمر فاروق کی نماز نہیں, عثمان غنی کی نماز نہیں, علی مرتضیٰ کی نماز نہیں, صحابہ کرام کی نماز نہیں. اللہ کو یہ نماز نہیں پسند ہے. تو اپنی دعاؤں کو مضبوطی سے پکڑیں, دعاؤں کو مضبوطی سے پکڑیں. گھروں کے اندر مائی بہنیں مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ 2 آنسو بہا دیں, اور پھر دعائیں, پھر اس وقت دعا جو نکلے گی زبان سے, جو الفاظ نکلیں گے خدا اس کو فوراً قبول فرمائے گا. 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ایسا مخصوص کر لیں کہ جس میں ہاتھ اٹھا کر رب کائنات سے اپنے سارے دکھڑے بیان کریں. حالانکہ وہ دل کے بھیدوں سے واقف ہے, لیکن وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بہت پسند کرتا ہے. اور جب مائی بہنیں گھروں کے اندر اپنے پلے پسارتی ہیں مصلی پر بیٹھ کر سجدوں کے بعد, خدا ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. جب ہمارے جوان بچے خدا کے سامنے سجدے کر کے دعائیں مانگیں گے, اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. اپنے سجدوں کو مضبوط بناؤ, اپنے رکوع کو مضبوط بناؤ, اپنی نمازوں کو مضبوط بناؤ. ایسی نماز کے سجدہ کرتے ہی خدا کو ترس آ جائے, ایسا رکوع کرتے ہی خدا کو ترس آ جائے, ایسی دعا کے ہاتھ اٹھتے ہی خدا کو ترس آ جائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ترس آتا تھا. میرے بھائی اور بزرگوں, اللہ پاک ہم سب کو ان حالات میں کہ اس وقت پوری دنیا حالات سے بلبلا رہی ہے, پریشان ہے, ہر ایک کی شکایت ہے میں پریشان ہوں, بیمار ہوں, کاروبار نہیں ہے, روزی نہیں ہے, حالات دگرگوں ہو گئے ہیں, حالات خراب ہو گئے ہیں میرے تئیں. اللہ کے در پر آؤ, اسباب اختیار کرو, محنت کرو, لیکن الدعاء سلاح المؤمن, اس ہتھیار کو اپنے پاس مضبوطی کے ساتھ لے کر استعمال کرو. اللہ نے یہ تمہیں ہتھیار دیا ہے, استعمال کرو. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں غافل پڑے ہیں ہم اس سے؟ ہمارے پاس مضبوط ترین ہتھیار ہیں, دعا کا ہتھیار ہے, تلاوت کا ہے, اس کو استعمال کیا جائے. غافل ہو گئے ہیں ہم ان چیزوں سے, اور جب غفلت آتی ہے تو خدا برکتیں چھین لیتا ہے, نورانیت چھین لیتا ہے. جب غفلتیں آتی ہیں بڑی بڑی نعمتیں خدا کی ہمارے نزدیک بے قیمت ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ہم سے چھین لی جاتی ہیں. اللہ ہم سب کو ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے, غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے. تو الدعاء سلاح المؤمن, الدعاء سلاح المؤمن,
کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور قرآن میں ہے وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تم اس کو دوں گا، یہ اس کا وعدہ ہے، مانگو اور میں تمہیں دوں گا۔ اس کے شرائط ہیں، نمازوں کی پابندی کی جائے، اور حلال کمایا جائے، حرام سے بچا جائے، دوسروں کے حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے، ہمارے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے، ہمارے حقوق دوسروں پر ہیں ان سے اس طرح مطالبہ کیا جائے کہ اس کو پریشانی نہ ہو، اگر محتاج ہے غریب ہے تو اس کو چھوٹ دی جائے، پریشان ہے تو اس کو موقع دیا جائے۔ اللہ پاک یہ اس طرح کی زندگی اور ہمارے اس عمل کو پسند کر کے ہماری زندگی کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس دعا کو صحیح استعمال کرنے والا بنائے، اپنے ملک کے لیے، پوری کائنات کے لیے، ہر انسان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگی جائیں۔ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، وہ نبی کے جس نے ہر موقع پر انسانیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی ہیں، ہم پوری کائنات کے لیے دعائیں کریں، خاص طور سے اپنے اس ملک کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں کے ہر انسان کی حفاظت فرمائے، دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک یہاں کے ہر انسان کو جنت کا راہی بنائے، اور ہر انسان کو اللہ پاک ایمان کی دولت عطا فرمائے، ہر انسان کو محبت عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہن سہن والا جذبہ عطا فرمائے۔ یہ ہم کو نمونہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہم امت نبی کی ہیں۔ آخری قرآن، اللہ کی آخری کتاب قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے، حضور کریم علیہ السلام کے مبارک صحابہ کی مبارک آخری جماعت ہمارے پاس ہے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ان چیزوں کو لے کر ہم بھائیوں کے پاس جائیں، دو برادران وطن کے پاس جائیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے دعائیں کریں۔ اپنی ذات سے شروع کریں، پھر اپنے بھائیوں تک جائیں اور ان کے لیے دعائیں کثرت سے کریں، اس ہتھیار کو استعمال کریں۔ امید ہے اللہ پاک سے اس کی برکت سے ہمارے حالات پلٹیں گے، اور انشاءاللہ العزیز انقلاب آئے گا۔ اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، اور اللہ کے بندے اللہ کی طرف چلنے والے بنیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔